ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ اس سے۔ ان کو جب بلایا گیا، اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ تو بتایا کہ تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ تو ان کو اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے چند اشعار پڑھے دل ہی دل میں، زبان سے نہیں، دل ہی دل میں، اور مجلس میں آ گئے۔ اور جب پہنچے تو دربار رسالت میں تو جبرائیل آئے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ بعد میں سنیے گا، پہلے اسے کہیں کہ وہ شعر تو سنائے جو اس نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں، جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے ہیں۔ تو آپ نے اس سے فرمایا تمہاری بات تو میں بعد میں سنوں گا، تم پہلے مجھے وہ شعر سناؤ۔ تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے دکھ میں کچھ اشعار زبان سے نہیں، دل ہی دل میں دہرائے تھے، پر آپ کے رب نے عرشوں پر سنا۔ واقعی آپ کا رب بھی سچا ہے اور آپ بھی سچے ہیں۔ آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ کہا کہ میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا، ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا۔ ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا ہوں، ساری ساری رات اپنے آپ کو کولو کی بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا۔ میں بوڑھا ہوتا گیا اور تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی اور تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھڑانے لگا اور تو اترانے لگا۔ تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج یہ میرا سہارا بنے گا۔ لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی نے تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا اور بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر جھکا دی، تو ایک دم تو مجھ کو ایسے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں اور تو باپ ہے، تو مالک ہے۔ تو میں نے اپنے 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں، میں نوکر ہوں، یہ میرا سردار ہے، اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا۔ اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میری تیز گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، کولو کی بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا، اپنے سینے کو قبرستان بنا دیا، اپنے سینے کو اپنی خواہشات اور اپنی خوشیوں کا۔ اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا میرے بیٹے، میں نوکر ہی سہی، اور یہ سمجھ کہ میں تیرا پڑوسی تو ہوں۔ بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ کیا حال ہے، کچھ چاہیے تو نہیں، کوئی ضرورت تو نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتے۔ یہ بہت ہی دردناک اشعار ہیں میری اردو میں، اتنی وسعت نہیں کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظوں میں، پر اتنا بتاتی ہوں میرے نبی کو روتے روتے ہچکی لگ گئی، اتنا وہ روئے۔ آپ نے اس بچے کے گریبان سے پکڑ کر کہا دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔